السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا 35 سال بعد پردیس سے واپس آ رہے تھے۔ میرے بہت عجیب احساسات تھے۔ اتنے عرصے بعد میں اپنے باپ سے ملاقات کرنے والا تھا۔ خوشی کے ساتھ مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے باپ کے گلے لگ کر ان کو محسوس کر سکتا تھا۔ میری بیوی میرے دلی جذبات کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے میری خوشی کی خاطر پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا اور ابا کے آنے کی خوشی میں نت نئے پکوان بنائے تھے۔ میں وقت سے بہت پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اور ابا کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار مجھے ان کا چہرہ نظر آیا۔ میں بہت بے تابی سے ابا کو ملا تھا، پھر ان کو گھر لے آیا۔ ان کے آنے سے میرے گھر میں عید جیسا سما ہو گیا تھا، مگر اس وقت میری خوشی شدید دکھ اور تکلیف میں بدل گئی جب پورا دن گزارنے کے بعد اچانک ہی میری بیوی کی موت ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اسے نہ کوئی بیماری تھی اور نہ ہی کوئی ایسی تکلیف جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس کی اچانک وفات سے مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں صدمے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی بہت عزیز تھی۔ ابا میرے غم کو سمجھ رہے تھے، اس لیے میرا کندھا تھپتھپا کر بولے، مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے۔ میں تو خود حیران ہوں۔ دیکھنے میں تو وہ بھلی چنگی تھی، مگر اچانک اسے کیا ہو گیا کہ دنیا سے ہی منہ موڑ گئی۔ پھر خود ہی کہنے لگے، خیر یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تم میری ایک بات مانو اور بہو کی قبر گھر میں ہی رکھوانا۔ میں اس کی قبر پر عبادت کر کے اپنا تھوڑا بہت حق ادا کر لوں گا۔ ابا کی بات عجیب تو تھی، مگر میں نے اس وقت زیادہ غور نہیں کیا۔ میں خود بھی غم سے نڈھال تھا، لہٰذا ابا کی بات مان لی اور اپنی بیوی کی قبر گھر میں رکھوائی۔ گھر میں قبر رکھنے کے بعد تو میرا دکھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی قبر کو دیکھ کے میرا غم تازہ ہوا رہتا تھا اور یوں محسوس ہوتا جیسے وہ میرے آس پاس ہی ہو۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ میرا باپ اتنے عرصے بعد گھر واپس آیا تھا اور میں اپنی بیوی کے غم میں ڈوبا ہوا ان کو وقت ہی نہیں دے پا رہا تھا، مگر جتنی بھی کوشش کرتا اپنی بیوی کی یاد کو بھلا نہیں پایا تھا۔ ابا نے بھی مجھے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتے تھے۔ ایک رات مجھے اپنی بیوی کی شدید یاد آئی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر کروٹ بدل بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا اور سوچا کہ بیوی کی قبر تو گھر پر ہی موجود ہے، میں اس کے پاس جا کر فاتح خوانی کر لیتا ہوں، شاید میرے دل کو قرار آ جائے۔ یہی سوچ کر میں صحن میں چلا آیا جو مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اپنی بیوی کی قبر پر جاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی کی قبر کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ مزید قریب گیا تو یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میری بیوی قبر کے پاس ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو اپنی بیوی کی قبر کے پاس ابا کو بیٹھے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ابا نے بھی مجھے آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھے اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی اس حرکت نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا تو میں نے اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا اور قبر کو کھود کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میں اس وقت ریشہ زدہ مریض کی طرح ہو گیا۔ میرا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انتہائی ٹھنڈ کے باوجود بھی مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر قدموں نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے سینے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ قبر کے اندر میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر میری بد نصیبی کہ اکلوتا ہونے کے باوجود میں اپنے والدین کی محبت اور شفقت بھری آغوش سے ساری زندگی محروم رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے والدین کی محبت نہیں لی، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس وقت میری عمر اتنی کم تھی کہ میں صحیح سے ماں باپ کی موجودگی کی اہمیت کو جان نہیں سکتا تھا۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے ابا اچانک دبئی چلے گئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، گھر میں دادی کو
پایا دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے میری محبت اور بہترین تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر میں نے اپنی دادی کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھیں۔ اکثر اوقات تو میں اپنی دادی کو روتے ہوئے دیکھتا، مگر جب بھی ان سے رونے کی وجہ پوچھتا تو وہ ٹال جاتی تھیں۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی، میری دادی میری ماں کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر نیند میں بڑبڑاتی تھیں، میں تیری مجرم ہوں، میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ کاش میں سچائی جان لیتی۔ مجھے اپنی دادی کا بڑبڑانا بہت حیران کرتا، نہ جانے وہ کس بات کی معافی مانگتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی تھا، مگر وہ ٹال گئیں اور یہی کہتی تھیں کہ اپنی بہو کی جوان موت مجھے رلاتی ہے۔ بس اسی بات کا دکھ ہے، کاش وہ تھوڑا اور جی لیتی، میں بھی دادی کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ اپنی ماں سے جدائی پر میں جیسے تیسے صبر کر گیا تھا، کیونکہ ماں کے بعد دادی کی شفقت بھری آغوش میسر تھی۔ انہوں نے مجھے ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی، مگر مجھے اپنے ابا کی یاد آتی تھی اور میں اکثر دادی سے پوچھتا کہ ابا پردیس میں کیوں رہتے ہیں، وہ واپس کیوں نہیں آتے، اور کبھی بھی انہوں نے ہم سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو میری دادی میرے ان سوالوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کرتی اور کبھی مجھے صحیح جواب نہیں دیا تھا۔ یوں بھی میں نے دیکھا تھا، میری دادی کو اپنے بیٹے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، نہ ان کو یاد کرتی اور نہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اگر کبھی بھولے سے ابا کا فون آ جاتا تو دادی خاموشی سے فون میرے حوالے کر دیتی اور خود گھر کے کام میں مصروف ہو جاتی۔ مجھے اس پر اسراریت پر بہت حیرت ہوتی تھی، مگر رفتہ رفتہ میں سب کا عادی ہوتا گیا اور پھر میں نے پرواہ کرنی چھوڑ دی کہ آخر دادی ایسی کیوں ہیں۔ ویسے بھی میں ان پر شک نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت نیک، عبادت گزار اور باوقار خاتون تھی۔ اپنی زندگی میں نے کبھی بھی دادی کو کچھ ایسا غلط کرتے نہیں دیکھا تھا جس سے مجھے شک ہوتا کہ وہ بری عورت ہے، مگر مجھے اپنے اندر انتہائی خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لڑکوں کو حسرت سے دیکھتا تھا جن کے گھرانے مکمل تھے، ماں باپ، بہن بھائی سب موجود تھے، مگر میرے پاس دادی کے علاوہ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ حالانکہ ہمارا بہت بڑا خاندان تھا، مگر کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا اور نہ کبھی کسی سے سامنا ہوا۔ بس دادی سب کا ذکر کرتی تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بہت بڑا خاندان ہے، مگر وہ کیوں نہیں ملتے، اس بات کا اندازہ کبھی نہیں ہوا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ شاید دادی بھی روایتی ساس کی طرح بری ہوں گی، اپنی بہو پر ظلم کرتی ہوں گی، جبکہ میرا باپ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوگا اور دادی کی باتوں سے ہی میری ماں دکھی ہو کر اس دنیا سے چلی گئی ہوں گی اور میرا باپ ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا ہوگا۔ اس لیے دادی اب شرمندہ اور اداس رہتی تھی اور خاندان والے بھی انہیں برا سمجھ کر دور تھے۔ نہ جانے حقیقت کیا تھی، یہ تو میری فرضی کہانی تھی اور اس پر میں نے یقین بھی کر لیا تھا، لیکن میں نے اپنی دادی سے نفرت کبھی نہیں کی۔ وجہ جو بھی رہی ہو، مجھے انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا۔ ان کا برا وجود میرے لیے چھپر چھاؤں جیسا تھا، ہر قدم پر انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ ابا خود تو کبھی بھی نہیں آتے تھے، مگر خوب پیسہ کما کر بھیجتے تھے اور دادی وہ سارا پیسہ صرف مجھ پر ہی لگاتی۔ اپنی ذات پر انہوں نے کبھی 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ساری ضروریات کے لیے دادا کی دکانوں سے آنے والے کرائے سے پوری کرتی۔ میں نے کئی بار دادی سے کہا کہ وہ اپنے لیے اچھے کپڑے بنوا لیا کریں، بیٹی کی کمائی پر ان کا بھی پورا حق ہے، مگر دادی مسکرا کر ٹال دیتی اور کہتی، بس تو اپنی اچھی زندگی گزار، مگر کبھی بگڑ مت جانا، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا، برائی کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ دادی کی باتوں پر میں جی جان سے عمل کرتا۔ میری دادی بہت نمازی اور پرہیزگار تھیں۔ دادی کی تربیت کا اثر تھا، میں نے کبھی بھی نماز نہیں قضا کی تھی اور اپنی زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اداس ہو جاتا اور چڑھ کر دادی کو کہتا تھا کہ ہماری کیسی زندگی ہے، گھر میں کوئی اور موجود ہی نہیں، میں تھک گیا ہوں اس سب سے،
آپ ابا کو کہتی کیوں نہیں کہ وہ واپس آ جائیں؟ میری باتوں پر دادی کا جھریوں بھرا چہرہ زرد سا پڑ جاتا تو میں خود ہی شرمندہ ہوتا، دل میں سوچتا کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور کبھی ان سے ملا بھی نہیں، پھر بھی ان کے لیے اتنا بے چین ہوں، اور یہ تو ان کی ماں ہے، اور ماؤں کا دل اولاد کے لیے محبت سے پر ہوتا ہے۔ ان کو مجھ سے بھی زیادہ اپنے بیٹے کی یاد آتی ہوگی، مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتی ہوں گی، اس لیے ان کی آنکھیں گیلی رہتی ہیں، اور ایک میں ہوں کہ بجائے ان کے احساسات کو سمجھنے کے الٹا انہیں تنگ کرتا ہوں۔ پھر جب سے مجھے یہ احساس ہوا تھا، میں نے دادی سے ایسے سوال کرنے بھی چھوڑ دیے۔ دادی کو خوش کرنے کی خاطر ان کا من پسند بیٹا بن گیا اور ہر وہ کام کیا جس سے دادی خوش ہوتی تھیں۔ تعلیم مکمل کرتے ہی میری بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی تھی، اور تب پہلی بار میں نے دادی کو خوش دیکھا تھا۔ وہ میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے لیے لڑکی کہاں سے تلاش کریں۔ دادی کی یہ مشکل میں نے آسان کر دی، اور میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ میرے لیے کوئی نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی کی تلاش کرے۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، میری دادی کو بھی بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم فکر نہیں کرو، میری ایک کزن ہے، وہ بہت پڑھی لکھی، حسین اور سمجھدار لڑکی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری بات وہاں چلا دیتا ہوں۔ تمہیں کوئی کمی نہیں، پیسہ بھی خوب ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہو، ان کو ایسا ہی برسر روزگار جوان چاہیے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ دوست کی بات چلاتے ہی میری دادی کو لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ دادی اس روز بہت خوش تھی۔ دادی کے بات کرنے کی دیر تھی، ان لوگوں نے ہاں کر دی، اور دادی نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں اپنی شادی پر ابا کو بلانا چاہتا تھا، میری شدید خواہش تھی کہ وہ میری شادی پر ضرور آئیں۔ میں ان کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ابا کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، ان کی شفقت کیا ہوتی ہے، یہ سب کبھی بھی نہیں جانا۔ دادی کی خاطر میں نے اپنی خواہشات کا گلا تو گھونٹ دیا، مگر اب شادی پر ان کی موجودگی کا احساس میرے دل میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ بالآخر تنگ ہو کر میں نے دادی سے کہا کہ دادی ابا کو بلوا لیں، وہ میری شادی کے لیے آ جائیں، پھر بے شک زیادہ دن نہ رکیں۔ میری بات سن کر دادی کا چہرہ مارے جلال کے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے میں بولی، آج اپنے باپ کا کہا، آئندہ مت کہنا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا، اور نہ میں اس کو بلواؤں گی۔ تم بس چپ چاپ اپنی شادی کی تیاری کرو اور دوبارہ اپنے باپ سے ملنے کی ضد مت کرنا۔ سمجھو ماں کے ساتھ تمہارا باپ بھی مر گیا ہے۔ دادی کے منہ سے سخت باتیں سن کر مجھے شدید دکھ پہنچا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا، دادی کے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن بات تھی۔ اس لیے ان کی دھمکی سن کر میں ڈر گیا اور دوبارہ ابا کو بلوانے کی ضد نہیں کی، اور برے دل کے ساتھ اپنی شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ شادی کو لے کر میں خوش نہیں تھا، میں تو بس اپنی ادھوری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خیر شادی کا دن آ گیا اور سارا میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی میں اپنے باپ سے محرومی کا غم بھول گیا۔ میری بیوی کے ساتھ نے مجھے ہر غم بھلا دیا تھا۔ وہ بہت حسین تھی اور بہت نیک باشعور لڑکی، اس کی سنگت میں میری زندگی پھولوں کی سیج بن گئی تھی۔ میں سارا بہت محبت کرنے لگا تھا، ہم دونوں بہت خوش تھے، اور ہمیں خوش دیکھ کر دادی بھی پھر سے جی اٹھی تھیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ہم دونوں کی بلائیں لیتی اور مجھے کہتی تھیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کا دل دکھایا یا اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ میں دادی کی باتوں سے پریشان ہو جاتا تھا، ان کو تسلی دیتا کہ دادی آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں، میں اپنی بیوی کا پورا خیال رکھوں گا اور اس کے ساتھ کبھی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے، آپ نے مجھے پالا ہے۔ میری باتوں پر دادی پھیکا سا مسکرا کر کہتی، اسی بات کا تو خوف ہے، تمہیں بھی میں نے پالا ہے، کمی نہ رہ گئی ہو۔ میں دادی کی پراسرار باتوں پر حیران ہوتا، مگر پھر یہ سوچ جاتی کہ وہ بزرگ ہیں اور وہم کا شکار ہیں، اس لیے مجھے ہدایات دیتی ہیں، اور پھر ان کو میری بیوی بہت پسند تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری اور سارا کی زندگی مثالی زندگی بن گئی تھی۔
لوگ ہمیں دیکھ کر رش کرتے تھے۔ میں نے سارا کی خوشیوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ ہماری مطمئن زندگی کو دیکھتے ہوئے جیسے دادی کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم دونوں بہت خوش رہیں گے اور میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ وہ تو جیسے اسی بات کے انتظار میں تھی۔ ایک دم سے اتنی پرسکون ہوئی کہ اب دی نیند جا سوئی۔ دادی کی وفات سے مجھے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ان دنوں میرے دل پر بہت بوجھ رہتا۔ میں ہر وقت عجیب و غریب سوچیں پالتا، نہ جانے میری خوشیاں نامکمل کیوں رہتی تھیں۔ ایک خوشی ملتی تو دوسری مجھ سے روٹھ جاتی۔ دادی میرے لیے میرے سب کچھ تھی۔ ان کی وفات سے میں ایک دم بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے دلاسے دیتی، مگر میرا یہ دکھ ہلکا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے دادی سے کیا وعدہ توڑا اور ابا سے رابطہ کیا۔ ان کو بتایا کہ دادی وفات پا چکی ہیں۔ میری بات سنتے ہی ابا بالکل چپ لگ گئے اور پھر وہ کافی دیر بعد بولے، میں بد نصیب انسان ہوں جس نے ماں کے ساتھ وقت گزارا اور نہ ان کا آخری منہ دیکھ پایا۔ اب میں پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب میں ابا سے کچھ بھی کہنا بھول گیا۔ مجھے یاد رہا تو بس یہی کہ میرے ابا واپس آ رہے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار میں بھی ان کو روبرو دیکھوں گا۔ میری بیوی بھی میری خوشی میں خوش تھی اور ابا کے آنے کی بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ابا کے لیے کمرہ سیٹ کروایا، اس میں ضرورت کی ہر چیز رکھی۔ میرا خیال تھا کہ پردیس میں رہ کر ابا بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہوں گے۔ میں اکثر یہی سنتا کہ پردیس میں رہنے والے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ میں بہت بے صبری سے ابا کا انتظار کر رہا تھا اور وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ بالآخر میرا صبر ختم ہوا اور ابا کے پاکستان آنے کا دن بھی آ گیا۔ میں مقررہ وقت سے بہت پہلے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ اپنے باپ سے ملنے کے لیے میں بہت زیادہ بےتاب تھا۔ تصور میں اپنے باپ کا جھریوں والا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالآخر دبئی کی فلائٹ اناؤنس ہوئی اور تھوڑی دیر بعد مجھے ابا کا چہرہ نظر آیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا۔ میرے خیال میں تو وہ بہت بزرگ ہوں گے، مگر وہ تو بالکل حشاش بشاش جوان مرد دکھائی دیتے تھے۔ یوں لگتا تھا انہیں کوئی غم چھو کر نہیں گزرا۔ جیسا میں نے ان کو تصویروں میں دیکھا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ گزرے وقت کی ذرا سی بھی گرد ان کی عمر پر پڑتی محسوس نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ تو پردیس کاٹ کر آ رہے تھے، اپنوں سے اتنا وقت دور رہے تھے، مگر پھر میں نے یہی سوچا کہ ابا جو اتنا پیسہ مجھے بھیجتے تھے تو وہاں پر ان کا بہت بڑا کاروبار ہوگا، اور جب پیسے کی ریل پیل ہو تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں ابا کی طرف بڑھا، ان سے بہت گرم جوشی سے ملا تھا۔ انہوں نے بھی بہت محبت سے مجھے گلے لگایا اور کتنی دیر میرا منہ دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولے، پہلے تم مجھے میری ماں کی قبر پر لے کر جانا، پھر گھر چلتے ہیں۔ میں ابا کو لے کر قبرستان گیا۔ وہاں انہوں نے دادی کی قبر پر فاتح خوانی کی اور گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کر ابا کی ملاقات میری بیوی سے ہوئی تو ابا حیران ہوئے۔ میں نے ابا کو مسکراتے ہوئے بتایا، یہ میری بیوی ہے، کچھ وقت پہلے ہی دادی نے میری شادی کی تھی۔ میری بات پر ابا مسکرائے اور میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے ابا کی خدمت میں میری بیوی سارا بھی پیش تھی۔ سارا دن ہم دونوں ابا کی خدمت میں لگ رہے اور ان کو پورا وقت دیا، مگر میرے ہوش تب اڑے جب شام کے وقت اچانک ہی میری بیوی سارا چکرا کر گر گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا اور آنکھیں بالکل پھٹ گئی تھیں۔ میرے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر قریبی کلینک بھاگا تو لیڈی ڈاکٹر نے تکلیف دہ انکشاف کیا کہ میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا ساتوں کے ساتوں آسمان میرے سر پر آن گرے ہوں۔ اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اتنی اچانک کیسے مر سکتی تھی؟
میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں ڈاکٹر کو کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ ایک بار پھر میری بیوی کا معائنہ کریں۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، کوئی بھی بیماری نہیں تھی، وہ اس طرح کیسے مر سکتی ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نے افسوس سے مجھے دیکھا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، دیکھیں یہ اللہ کی مرضی ہے، لازمی نہیں کہ ہر انسان کو بیماری سے موت آئے یا حادثات سے موت واقع ہو، کچھ کو اچانک اور طبیعی موت بھی آ جاتی ہے، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کے اس فیصلے کو دل سے قبول کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، مگر اللہ کے کیے فیصلے پر ہمیں سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ مگر میرے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا، میں بچوں کی طرح بلک کر رویا تھا۔ میں واقعی بد نصیب تھا، مجھے خوشی کبھی بھی راس نہیں آتی۔ میں خود کو کوس رہا تھا۔ ابا بھی بہت آبدیدہ تھے، کہنے لگے، میں تو خوش تھا، بہو کے روپ میں مجھے بیٹی بھی مل گئی ہے، مگر میرا نصیب، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو اور بس میری یہ خواہش مانو، اپنی بیوی کی قبر گھر میں ہی رکھنا۔ میں اس کی قبر پر دن رات عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور تو میں اپنے بیٹے بہو کے لیے کچھ کر نہیں پایا، اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ ابا کی خواہش بہت عجیب تھی، مگر میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا کہ ان کی بات پر غور کرتا، لہٰذا میں نے چپ چاپ ابا کی بات مان لی اور اپنی بیوی کو گھر کے اندر قبر بنوا کر دفنایا، اور اس کے بعد تو ہر وقت غمزدہ رہنے لگا۔ میری بیوی نہ ہوتے ہوئے بھی گھر کے اندر موجود تھی، بس اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اس سوچ نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بیوی کی یاد میں ڈوبا رہتا۔ میں نے ابا کو وقت دینا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ان کو میری ضرورت تھی، مگر میں کیا کرتا، بیوی کی موت سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ ایک رات میں بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا، مجھے بیوی کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تب میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤں، شاید میرے دل کو تھوڑا سکون ملے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا اور بہت احتیاط سے چلتا ہوا صحن میں گیا۔ ابا کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل پاس تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کی نیند خراب ہو۔ تبھی دبے قدموں بنا لائٹ آن کیے صحن میں گیا۔ صحن میں پہنچا تو باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میں بیوی کی قبر کی طرف بڑھا تو مجھے اسی قبر کے پاس ایک ہیولا سا بیٹھا نظر آیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، بھلا اس وقت وہاں کون تھا؟ مزید قریب گیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ابا میری بیوی کی قبر کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی شاید میری موجودگی محسوس کر لی تھی، تبھی گھبراہٹ میں میری طرف دیکھے بغیر تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی حرکت نے مجھے مشکوک کر دیا۔ وہ آدھی رات کو میری بیوی کی قبر کے پاس کیا کر رہے تھے، اور پھر میرے آنے پر رکے بھی نہیں اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، میری بیوی کی قبر ایک طرف سے کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب ٹٹولی اور موبائل نکال کر اس کی ٹارچ آن کر کے قبر کے اندر دیکھا تو اندر کا حال دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پورے وجود پر خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ اندر میری بیوی کا مردہ وجود آدھا کٹا ہوا تھا اور اس کے پاس عجیب و غریب شکل کی کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان کھتا ہوئے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ابا کی کمر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابا اپنا سامان پیک کرنے میں لگے تھے۔ میں نے بہت غصے میں ابا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، ایسے لگتا تھا وہ ہوش میں نہیں تھے۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور ابا کے کمرے سے نکلا اور وہیں بیٹھ کر صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ ابا نے بھی جیسے ہار مان لی۔ صبح کے قریب ابا باہر نکلے تو میں نے پوچھا، آپ میری بیوی کی قبر کے پاس کیا کر رہے تھے، اور اس کی قبر میں وہ عجیب و غریب چیزیں کیا تھیں؟ میری بیوی کا جسم بھی کٹا پھٹا ہے، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ دادی کیوں چاہتی تھیں آپ واپس کبھی نہ آئیں؟ خدا کے لیے آج مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے
آپ کو اپنی بیوی کی قبر کے پاس دیکھا ہے۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پھٹ پڑا تھا۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر ایک دم سے بولے، میں کالا جادو کرتا ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح جوان اور قابل تھا، اور اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا بھی۔ پھر میری شادی ہو گئی، میری زندگی میں تم آ گئے۔ ان دنوں میری ملاقات ایک عجیب آدمی سے ہوئی۔ اس وقت میں اس کی اصلیت نہیں جان پایا اور اس کے ساتھ دوستی گانٹھ لی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے مجھے دھیرے دھیرے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ مجھے اپنی باتوں میں اس قدر الجھایا کہ میں بھی اس کے ساتھ کالے جادو کا عمل کرنے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کام میں مکمل پھنس چکا تھا اور فرار کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے عمل کو جاری اور مضبوط کرنے کے لیے مجھے ایک جوان، خوبصورت اور مردہ عورت کا جسم چاہیے تھا۔ کالے جادو کے عمل میں آنے والے جنات مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ تبھی تنگ آ کر میں نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا اور اس کی قبر بھی گھر میں بنوائی۔ اماں نے یہی سمجھا کہ اپنی بیوی کے غم میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے آس پاس رہے، مگر پھر ایک رات انہوں نے مجھے بیوی کی قبر کے پاس عمل کرتے دیکھ لیا۔ اماں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور گھر سے بھاگ نکلا۔ پھر اس کے بعد مجھے کبھی بھی اماں نے گھر واپس نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے قسم دے دی کہ اگر تم واپس آئے تو میں اپنی اور تمہارے بیٹے کی جان لے لوں گی۔ مجھے اپنی ماں بھی بہت عزیز تھی اور تم مجھے جان سے زیادہ پیارے تھے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں دبئی چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت بعد جب اماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا، مگر اماں نے میرے جاتے ہی وہ گھر بیچ دیا اور دوسرے شہر شفٹ ہو گئی، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میری مشکوک حرکتیں میرے خاندان میں بھی پھیل چکی تھیں، اس لیے سب نے ہی میرے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے نئے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں کبھی واپس نہیں آیا، مگر جب تم نے بتایا کہ اماں اس دنیا میں نہیں رہیں تو میں دکھ میں گھر گیا۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے میں اپنی ماں اور بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ تم سے ملنے کی بھی شدید خواہش ہونے لگی، مگر جب میں گھر واپس آیا تو تمہاری بیوی کو دیکھتے ہی میرا شیطانی عمل پھر سے جاگ گیا اور مجھے پریشان کرنے لگا۔ پورا دن میں بہت بے چینی میں رہا، تبھی میں نے اپنے کالے جادو کے عمل سے تمہاری بیوی کو بھی مار دیا اور اب اس کی قبر پر عمل کرتا ہوں تاکہ خود سکون سے جی سکوں۔ ابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جس شخص کو ملنے کے لیے میں ساری زندگی بےتاب رہا تھا وہ قاتل تھا۔ میری خوشیوں کو کھانے والا انسان وہی تھا۔ میں انتہائی نفرت سے ابا کو دیکھنے لگا، مگر مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ابا بولے، تم مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے بھی ابا کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آج مجھے یاد آیا دادی کیوں ہر وقت اپنی بہو سے معافی مانگتی تھیں اور اپنے سکے بیٹے سے نفرت کرتی تھیں۔ بھلا ایسے شخص سے کون محبت کر سکتا تھا؟ ابا کے جاتے ہی میں نے بھی پہلی فرصت میں اپنا گھر بیچ دیا۔ اپنی بیوی کے مردہ ادھورے وجود کو میں نے قبرستان میں دفن کروایا اور خود گمنام زندگی گزارنے لگا۔ میں ابا سے دوبارہ رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا۔ اپنی بیوی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مروا دیا تھا۔ کاش میں ابا کو واپس نہ بلواتا تو آج میری بیوی سارا میرے پاس موجود ہوتی۔ اب نہ جانے کتنا عرصہ مجھے اس غم کے ساتھ زندہ رہنا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔